عزیز دوستوں، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندرا، گڈ آفٹرنون۔ عزیز دوستوں، یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو بنانی شروع کی نا، تو پہلا انٹرویو جو میں نے آج سے تقریباً 2.5-3 سال پہلے لیا تھا جنیوا میں، وہ سینگے سرنگ صاحب کا تھا۔ گلگت بلتستان سے تعلق ہے ان کا۔ آج پھر ان کو زحمت دی ہے۔ سینگے بھائی، سلام، نمسکار۔ نمسکار جی، نمسکار۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آپ واشنگٹن میں ہوتے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف گلگت بلتستان کے پریزیڈنٹ ہیں، اور گلگت بلتستان، پی او کے، کشمیر، لداخ اور پاکستان انڈیا کے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے عزیز دوستوں کہ آج کل کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ پی او کے معاملات کیا چل رہے ہیں گلگت بلتستان کے۔ پھر بھارت کے کئی لیڈرز اور فوجی افسران نے بھی کہا ہے کہ ہم بہت جلد پی او کے گلگت بلتستان لے لیں گے، تو ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ جانکاری دیں سینگے صاحب کے ذریعے۔ سینگے صاحب، ویسے تو سوالات بہت سارے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کل ایک جگہ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں تھا کہ دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز کس ملک میں، ایک سوال تھا اس میں، اور وہ تھا پاکستان۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ پاکستان میں گلیشیئرز کہاں سے آ گئے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ آکیوپائڈ گلگت بلتستان، تو کیا گلگت بلتستان ہیز بیکم پارٹ آف پاکستان؟ ہاں، یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عارف بھائی، آپ کے ساتھ یہ پروگرام دوسری دفعہ میں آپ کے پروگرام پہ آ رہا ہوں، اور بہت ہی دلچسپ پروگرام ہوتے ہیں جب بھی میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں۔ سوالات آپ کے بہت معنی خیز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ہوتے ہیں، بڑے ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب کسی اچھے کام کی جو کریڈٹ لینا ہوتا ہے، پاکستانی ایک دم کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں، ان کا کریڈٹ لینا ہوتا ہے، پاکستانی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ لیکن جب عوام کی بات آتی ہے، ان کو رائٹس دینے کی بات آتی تو کہتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے، آپ کو آپ کے جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل رائٹس ابھی نہیں مل سکتے۔ تو ہمارے پہاڑوں کا، گلیشیئرز کا یہی مسئلہ ہے۔ ابھی آپ مثلاً دیکھیں گے کہ پاکستان کی کسی کرکٹ ٹیم میں یا فٹ بال ٹیم میں، باکسنگ میں گلگت بلتستان کے بہت سے لوگ ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں، اور اچھی نمایاں ان کی حیثیت ہوتی ہے پوری دنیا میں، انٹرنیشنل میڈل بھی لیتے ہیں۔ ایک دم ہیڈنگ لگ جاتی ہے کہ جی پاکستانی فلاں جو ہے نا ایتھلیٹ نے یہ کام کیا۔ لیکن گلگت بلتستان کی جو ایتھلیٹس ہیں، ان کو نہ تو ووٹنگ رائٹس ہیں، نہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، نہ سٹیزن شپ ہے، نہ ہی اپنی زمین پہ اختیار ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ پاکستانی جو ہے نا وہ اچھی چیزیں ہم سے ایکوائر کرنے میں، کلیم کرنے میں بڑے تیز ہیں۔ جہاں تک گلیشیئرز کا تعلق ہے، دیکھیں گلیشیئرز تو وہ جو 7,000 سے زیادہ گلیشیئرز ہوں گے جو پاکستان کے نام پر اس وقت دنیا میں کاغذات میں ہیں، اس میں سے 95-97% تو گلگت بلتستان کے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے وہ تو پاکستان کے ہیں نہیں۔ باقی ایک آدھ گلیشیئر ہو سکتا ہے چترال کی سائٹ پر ہو، تو اس کو وہ کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کانسٹیٹیوشنل پارٹ ہے۔ سوات کی طرف اگر کوئی ہو مثلاً، لیکن جو آلموسٹ 97-98% گلیشیئرز جو ہے نا وہ گلگت بلتستان میں ہیں۔ گلگت بلتستان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی انڈیا کا حصہ ہے، اور پہلے دن سے انڈیا کا حصہ ہے۔ جب انڈیا کا ڈومینین سٹیٹس ختم ہوا 1949 میں، تو جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن پروکلیم کیا جنوری 1950 میں، جس کو وہ ریپبلک ڈے کہتے ہیں، 26 جنوری، اس دن سے انہوں نے گلگت بلتستان کو اپنا کانسٹیٹیوشنل پارٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی آئینی، کوئی لیگل تعلق تو ہے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کلیم کر سکتا ہے تو انڈیا کر سکتا ہے، پاکستان قانونی طور پہ اس کو کلیم نہیں کر سکتا۔ سنگے بھائی، آپ نے جیسے بتایا کہ انڈیا کا پارٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ کلیم ہے، اور جیوگرافیکلی بھی انڈیا کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے ذریعے انڈیا افغانستان سے ٹچ ہوتا ہے، اور انڈیا کی بارڈرز بالکل پاکستان کے اس طرف سے جا کے ملتی ہیں۔ سنگے بھائی، ابھی ایک اور ضمنی سوال آیا آپ نے جب یہ بات کی، تو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی او کے میں ایک آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے، جس کا ایک سو کولڈ پی ایم ہوتا ہے، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، کیبنٹ ہوتی ہے۔
गिलगित बल्तिस्तान का रूलिंग सिस्टम क्या है? वो पाकिस्तान से अलग, जिस तरह पीओके का ऐसा सिस्टम है कि इस्लामाबाद से ये डोरियां हिलाई जाती हैं? तो पहले वो जो अफगानिस्तान का आपने एक रेफरेंस दिया उस पर मैं आऊँगा कि देखें आज जो वहाँ पे ख़वातीन पे ज़ुल्म हो रहा है, जो तालिबान कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मदद से हो रहा है, वो ना होता अगर गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का हिस्सा होता, क्योंकि फिर अफगानिस्तान की जो हुकूमत थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको इंडिया से जो मदद मिलनी थी उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती। तालिबान इतनी आसानी से हो सकता है ना जीत पाते। और इंडिया का डायरेक्ट बॉर्डर लगने की वजह से जो आपके सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जैसे उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उनको भी ज़्यादा तक़वियत मिलती इंडिया के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ होने की वजह से फ़िज़िकल। तो उनकी मदद से भी जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, मज़ार शरीफ की तरफ, बदख्शान की तरफ, हेरात की तरफ जो वेस्ट में हैं, उन पर तालिबान के कब्ज़े में इतनी जल्दी ना आती। तो ये जो ज़मीनी लिंक अफ़गानिस्तान का और इंडिया का ना होना है, उसकी वजह आज देखें कि अमेरिका के वहाँ होते हुए उसको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी, रिट्रीट करना पड़ा, क्योंकि एक तरह के हिसाब समझिए कि वो लैंड लॉक्ड है, और लैंड लॉक होने के साथ साथ वो पॉलिटिकली भी आइसोलेटेड है, स्ट्रेटेजिकली भी आइसोलेटेड है, मुकम्मल पाकिस्तान के शिकंजे में जो फंसा हुआ है। तो इंडिया का उसके साथ जो ज़मीनी ताल्लुक़ ना होना, या अफ़गानिस्तान की ख़वातीन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, वहाँ देखिए हज़ारा जेनोसाइड हो रहा है आजकल, और शुमाल में जो है ना वो बहुत बर्बादी है, जो ख़वातीन अपने हुकूक़ की लड़ती हैं, जैसे उज़्बेक और ताजिक ख़वातीन हैं, उनका रहन-सहन बहुत फ़र्क है। वो यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं और वो पर्दा भी जो है ना उनका ऑप्शनल है, और इस तरीके से वो उनकी लाइफ़स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि इंडिया की उनको जो है ना एक ज़मीनी रास्ता नहीं है। देखिए हमारा तो कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती, जो एड हॉक होती है, उस सिस्टम के बारे में कोई भी आप बात करें, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, उसके बारे में जितनी अच्छी जो है ना वो बातें उसमें प्लास्टर करने की कोशिश करें, उसको अच्छा बनाने की एक पॉजिटिव एटीट्यूड में उसको देखने की कोशिश करें, इससे अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे काबिज़ है, उसने बग़ैर किसी आइन के वहाँ पे अपना एक वाइसरॉय इंस्टॉल किया जिसको मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स कहते हैं, और वो ज़्यादातर या तो पंजाबी होता है या फिर पश्तून एरिया से होता है। शायद मेरे ख़्याल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कोई सिंधी भी आया होगा। और ये लोग हमारे लोगों से इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये तो उनको अपनी पंजाब की जो कौमी असम्बली के लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं या केपीके में इलेक्ट होते हैं, और वो आके हमारे वहाँ मुकम्मल तौर पर अपने आप को जो है ना बराजमान करते हैं। हमारी जो मकामी लोगों के जो इंस्पिरेशन से, उनकी डिमांड से उनको पाँव की ठोकर के नीचे रखते हैं और अपनी मर्ज़ी और धौंस जमाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो वहाँ पे एक निज़ाम चलाते हैं, उनके एक दस्तखत से जो है ना कोई चीज़ या तो होनी होती है या फिर रद्द होती है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने एक असम्बली बनाई है, उसको सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने का इख्तियार है। वो रेजोल्यूशन इस्लामाबाद में मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पास करते नहीं करते, वो तो उनकी मर्जी है। ये आगे से उसको कुछ कर नहीं सकते, यानी इनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ हो और उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाए, या आगे से उसको काउंटर नहीं कर सकते गिलगित के लोग। तो हमारे वहाँ का जो सिस्टम है वो एक एडहॉक सिस्टम है, और इसको पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी जो है ना वो एक उसका शेल्टर नहीं है। तो इस वजह से वहाँ के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो पाकिस्तान के जो आते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं मसलन, उनकी मर्ज़ी से बाहर के लोगों को अलॉट हो जाते हैं, मकामी लोगों से उनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं। आजकल आप देखें पूरा गिलगित बल्तिस्तान जाम है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान का मीडिया दिखा नहीं रहा तो किसी को पता शायद ना चल रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं वीडियोज़ और तस्वीरें कि किस हद तक जो है ना वहाँ के मकामी लोग डेस्परेट हैं पाकिस्तानियों से जान छुड़ाने के लिए। और हर जगह बाज़ार बंद है, बिज़नेसेस बंद हैं, शटर डाउन है, पहिया जाम है। वो इस वजह से है क्योंकि मकामी लोग किसी सूरत खुश नहीं हैं कि इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स आकर अपनी मर्ज़ी से उनकी ज़मीनें हथिया लेते हैं,
اور باہر کے لوگوں کو یہ تو الاٹ کرتے ہیں. ابھی کوئی ہاؤسنگ سکیمز انہوں نے شروع کر دی ہیں گلگت میں. تو یہ جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں یہ بالکل جس طرح سندھ میں انہوں نے کی ہیں وہی ایک طریقے سے کر رہے ہیں تاکہ باہر کے لوگوں کو لا کے یہاں ڈیموگرافی چینج کی جا سکے. ہمارے جو لوکل ایکس چیف منسٹر ہیں حفیظ الرحمان، وہ پرسوں انہوں نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہاں گلگت بلتستان میں پاکستانی حکومت کی کوئی زمین نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب یہ خود حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ آگے سے جو ہے نا ان کے پیروکار بن جاتے ہیں. مثلا اگر حفیظ الرحمان کی اپنی پارٹی اگر اسلام آباد میں ہو، نون لیگ، پھر وہ ایسا بیان نہیں دیں گے. ابھی چونکہ خالد خورشید کی حکومت ہے تو سب جو ہے نا وہ ہیرو بن جاتے ہیں، نیشنلسٹ بن جاتے ہیں، رائٹ. لیکن بعد میں جب یہ خود حکومت میں آتے ہیں تو یہ پھر ان کے جو ہے نا نوکر بن کے ان کی پالیسیز جو اسلام آباد کی پالیسیز ہے اس کو پرسیو کرتے ہیں. تو یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر ان کے منہ سے سچ نکلتا ہے کہ یہاں پاکستان کی کوئی زمین نہیں ہے. اب کل کو یہ دوبارہ چیف منسٹر بنیں گے پھر آپ ان کے بہانے دیکھیں، یہ جسٹیفائی کریں گے یہ جو زمینوں کا غبن ہے، ہماری ریسورسز کا غبن ہے. اب ہمارے ایک اسپیکر تھے ہماری وہاں صوبائی اسمبلی کے، جب وہ اپوزیشن میں چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی گلگت بلتستان میں اگر کوئی بھی کام کی زمین ہے وہ اس وقت باہر کے لوگوں کو الاٹ ہو چکی ہے، پاکستانیوں کو، چائنیز کو، یورپینز کو، آگے پیچھے سب کو الاٹ ہو چکی ہے. ہمارے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں رہا. پھر انہوں نے بیان دیا کہ جی پتہ نہیں 70% سے زیادہ ہمارے پہاڑ لیز ہو چکے ہیں باہر کے لوگوں کو، رائٹ. کل کو یہ حکومت میں آئیں گے تو پھر یہ خود ہی اپنے دستخط سے اسلام آباد کو کہیں گے کہ ہاں آپ یہ زمین لیز کیجئے. تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ایک غلام زمین ہے، غلام لوگ ہیں، غلام نفسیات ہے، غلام طبیعت ہے، وہ اسی طریقے سے برباد ہوتی رہتی ہے. تو جب تک آپ اپنی اصلیت پہ نہیں آئیں گے کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ انڈیا کا حصہ ہیں اور آپ کو پاکستان سے جان چھڑانی ہے، آپ کو اپنی زمین کے لیے جو ہے نا جدوجہد کرنی ہے، اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ بچ پائیں گے. جتنا مرضی شور کر لیں یہ بچ نہیں پائیں گے. سنگ بھائی، آپ سے اکثر میری بیٹھک ہوتی رہی ہے جنیوا میں، اتنے سالوں میں آپ سے کافی چیزیں مجھے وہاں کی پتہ چلتی ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان ایک نیگلیکٹڈ ایریا ہے، خاص طور پہ کہیں نیوز میں نہیں آتا، کسی کو زیادہ پتہ نہیں. کچھ ہمیں بتائیے، جیسے کہ آپ نے مجھے اکثر بتایا ہے کہ یہ جو ریجن ہے ڈیموگرافیکلی ایک ہے تبت، لداخ، گلگت بلتستان، کلچر بھی ان کی ملتی جلتی ہے. تو یہ سب، تو ایک تو یہ بتائیے کہ کیا یہ ریجن ایک ہے، ہسٹوریکلی ایک تھا، اور اس میں گلگت بلتستان از دی اونلی پلیس وتھ میجورٹی مسلم، تو یہ اسلام کہاں سے آ گیا؟ گلگت بلتستان جموں کشمیر کا حصہ تھا، کانسٹیٹیوشنلی پرنسلی اسٹیٹ کا حصہ تھا. تو اس میں پھر کشمیر میں مختلف ڈائریکشن سے اسلام آیا. اس میں کہتے ہیں کہ کوئی ایرانی اور عراقی مبلغین آئے تھے. تو پرانے زمانے میں کشمیر میں ایک فرقہ ہوتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں نور بخشی. یہ نور بخشی شیعوں کی طرح کا ایک فرقہ تھا یا ہے، جس میں وہ 12 امام کو مانتے ہیں اور حضرت علی کو پہلا امام کہتے ہیں، اور جو ہے نا وہ جو خلافت راشدہ ہے اس کو نہیں مانتے، اور شیعوں کی طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں محرم کے دنوں میں. اذان آپ ان کی سنیں گے، ان کی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ ہوتا ہے. یہ وائڈ سپریڈ تھا کشمیر میں، یہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ شنجیانگ جس کو ہم آج کہتے ہیں، جہاں پہ ویغر رہتے ہیں، وہاں سے کچھ حملہ آور آئے. انہوں نے کشمیر کے اوپر حملہ کیا، اور جب انہوں نے نور بخشیوں کو دیکھا تو ان کو یہ شبہ ہوا کہ یہ شیعہ ہیں. تو ان کو پھر قتل عام جینوسائیڈ شروع ہوا. اور اس کی مختلف جو ہے نا تعداد ملتی ہے کہ جی ہفتے میں یہ 2 لاکھ قتل کرتے تھے، یا مہینے میں جو ہے نا ملین قتل کرتے. اس طرح کے مختلف کتابوں میں آپ کو مل جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے نور بخشیوں کو قتل کیا. تو پھر آہستہ آہستہ ان کو چشتی اور نقشبندی میں انہوں نے کنورٹ کیا، جو صوفی تھے وہاں کے. اسی لیے آج آپ کو جو صوفی کشمیر ویلی میں ملتے ہیں اس میں آپ کو نور بخشی کوئی نہیں ملتا ہے. وہ صوفی آپ کو ملیں گے، چشتی ملیں گے، نقشبندی ملیں گے، جن کا زیادہ اثر رسوخ جو ہے نا راجستھان، مدھیہ پردیش، سینٹرل انڈیا، دہلی، یو پی، بہار اور پاکستانی پنجاب ان علاقوں میں ہے، سندھ وغیرہ میں.
سندھ میں تو میرے خیال میں قلندری شاید زیادہ ہیں۔ تو بہرحال ایسا ہوا کہ پھر بہت سے نوربخشی جو تھے وہ بھاگ کر لداخ کی طرف، بلتستان کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہ پھر یہ نوربخشی جو فرقہ ہے یہ پھیلا، اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران سے، عراق سے اور مبلغین آئے، اور چونکہ نوربخشیوں میں اور شیعوں میں سملیرٹیز بہت ہیں تو وہ پھر 12 امامی شیعہ جو ہے اس میں کنورٹ ہو گئے۔ تو آج آپ کو بلتستان میں، لداخ میں نوربخشی ملیں گے، شیعہ ملیں گے، اس وجہ سے یہاں پر شیعہ زیادہ ہیں۔ پہلے کشمیر ویلی میں زیادہ تھے نوربخشی، اب وہاں پہ نہیں ہیں۔ پھر ہماری کچھ کنورژنز ہوئی ہیں کیونکہ سوات کی طرف سے ہمارا بارڈر لگتا ہے، تو سوات سے اور افغانستان کی طرف سے، بدخشان کی طرف سے، سینٹرل ایشیا کی طرف سے اسماعیلی اور اہل سنت، اہل حدیث جو ہے نا وہ کنورژنز ہوئی ہیں۔ پھر بہت زیادہ کنورژن ضیاء الحق کے زمانے کی اور بھٹو کے زمانے کی ہیں، جب سعودی عرب سے دبا کر پیسہ آیا، اور اس زمانے میں اہل حدیث جو ہے نا بلتستان میں بہت پھیلے، تو بڑے بڑے گاؤں تھے نوربخشیوں کے، وہ پھر اہل حدیث ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے بعد میں ابھی ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے، پنجابی، کوہستانی، مانسہرہ کے لوگ آباد ہو رہے ہیں، پشتون آباد ہو رہے ہیں، تو اہل سنت کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو مسلمان جو ہیں اس طریقے سے یہاں پر جو ہے، پہلے تو ہم سارے بدھسٹ تھے یا ہندو تھے، تو اس طریقے سے یہ لوگ یہاں پہ پھیلے ہیں۔ تو لداخ میں اگر آپ چلے جائیں جو انڈیا سائڈ پر ہے، تو وہاں آلموسٹ 50-50 ہے، اور جو مسلمان 50 ہے اس کا میرے خیال میں یعنی رفلی آپ کہہ سکتے ہیں 85% شیعہ ہوگا یا نوربخشی ہوگا، اور 15% اہل سنت ہوگا، اور جو باقی 50% ہیں وہ بدھسٹ ہوں گے، ہندو ہوں گے، سکھ ہوں گے۔ تو یہ جو کنورژنز ہیں اس طریقے سے ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ کشمیری جو ہمارے ہیں مسلمان ہیں وہ ٹریڈرز ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں مقامی لوگوں سے شادیاں کرتے ہیں، آباد ہو جاتے ہیں۔ تو بلتستان میں، لداخ میں اور تبت سائڈ پہ آپ دیکھیں گے ہم ان کو کھچے بولتے ہیں، ارغون بولتے ہیں، کھچے بولتے ہیں۔ یہ سنکیانگ سے جو ٹریڈرز آئے، شنجانگ سے، یہ سارے پھر وہاں سیٹل ہو گئے، ان کی فیملیز بن گئی، مسلمان بنے، اہل سنت، سارے وہ سارے اہل سنت ہیں۔ اسکردو میں جو کھچے آئے وہ پھر اہل تشیع ہو گئے۔ باقی گلگت سائڈ پر، لداخ میں اور تبت میں جو ہے کشمیری گئے، انہوں نے مقامی کلچر کو اڈاپٹ کیا، لینگویج اڈاپٹ کی، لیکن اہل سنت ہوئے۔ تو اس طریقے سے یعنی مختلف ادوار میں مختلف مذاہب اور مختلف فرقے جو ہیں وہ اپنی جو ہے نا جڑیں پکڑتے گئے گلگت بلتستان، لداخ اور تبت کی طرف۔ تو اس کے بعد پھر جب پاکستان کا قبضہ ہوا تو آپ کو پتہ پاکستان کا جو ایک فیوریٹ ٹول ہے وہ سیکٹیرینزم ہے، کہ وہ شیعہ سنی جو مہاراجہ ہری سنگھ، گلاب سنگھ، پرتاپ سنگھ ان کے زمانے میں آرام سے رہتے تھے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، وہ جب پاکستانیوں نے قبضہ کیا تو ایک دوسرے کو جو ہے نا قتل کرنے پہ آ گئے۔ تو وہ سیکٹیرینزم اتنا برا ہو گیا گلگت میں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جینوسائیڈ ہوا، ہمارے بہت سے شیعہ گاؤں جلائے گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ قتل ہوئے، عورتوں کے ریپ ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آج کل جن کو ہم طالبان کہتے ہیں یا پاکستانی تو ان کو مجاہد کہتے ہیں، اسلام کے مجاہد، اس زمانے میں انہوں نے ٹرائبل ایریا سے بہت سے لوگ منگوائے۔ پرویز مشرف کا اس میں بہت بڑا رول تھا، جو ہے نا اس کے علاوہ بہت سے مقامی، ایک اور بریگیڈیئر تھے ہمارے جو بعد میں جنرل بن گئے، عزیز صاحب، بریگیڈیئر عزیز، ان کا بڑا رول تھا۔ ان لوگوں نے وہاں پہ پھر جینوسائڈز کیے، وہ جینوسائڈ پھر چلتے چلتے پھر ابھی آپ دیکھیں سی پیک شروع ہوا ہے، تو چائنا نے ان کو وارننگ دی کہ آپ کو یہ دھندا بند کرنا پڑے گا اگر آپ نے سی پیک کو کامیاب کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل ڈرامے بازی ہوتی ہے، یہ جو آئی ایس آئی کے شیعہ ملا ہوتے ہیں نا، یہ چلے جاتے ہیں یہ تبلیغی اجتماع میں، اور جو اہل سنت کے جو مولوی ہوتے ہیں آئی ایس آئی کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں، وہ ڈرامے بازی کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں شیعہ مسجدوں میں۔ تو یہ ڈرامہ بازی آج کل ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے سی پیک کو چلانا ہے، چائنا سے، بیکاری ملک ہے نا، پیسے نہیں ہے، تو چائنا سے پیسے لینے کے لیے انہوں نے دکھاوا کرنا ہے کہ جی ہاں بڑا امن ہے، شیعہ سنی آپس میں بھائی ہیں۔ تو یہ ڈرامہ بازی بند ہو جائے گی جب ان کو کسی عرب ملک سے پیسے آئیں گے شیعہ سنی کو لڑانے کے۔ تو یہ سارا فوج کے ہاتھ میں چلتا رہتا ہے، اور یہ جو ہے نا مقامی لوگوں کی بدقسمتی ہے، بدقسمتی نہیں ہے، یہ ان کو سزا ہے۔ آپ ایک غلط گلی میں پھنس جاتے ہیں نا، پھر سزا ملتی ہے آپ کو اس گلی میں جانے کی۔ 47 میں یہ جو پاکستان میں آ گئے تھے لالچ میں کہ اسلامی ملک ہے،
یہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہیں گی، اور کیا کہتے ہیں ان کو، یہ جو مولوی ڈرامے باز لوگ باتیں کرتے ہیں، انگور ہمارے منہ میں جو ہے نا، شاخیں خود نیچے اتریں گی اور انگور ہمارے منہ میں خود بخود آئیں گے. یہ ساری ڈرامے بازی کر کے انہوں نے جو پاکستان میں شامل ہوئے، آج اب ان کا حال دیکھیں. یہ بیچارے جو ہے نا زمین پہ ناک رگڑ رہے ہیں اپنی. جو تھوکا ہوا ہے، جو 1947 کے بعد جو انہوں نے کیا، وہ تھوکا ہوا چاٹنا پڑ رہا ہے ان کو. تو ہماری جو جوان نسل ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ معافی مانگیں اپنے بزرگوں کی غلطی کی اور ایک نئی ڈائریکشن لیں. نہیں تو ہم نہیں بچ سکتے. پاکستان میں کریکشن کی وہ ایبلٹی نہیں ہے. جس طرح مثلاً ہم کہتے ہیں نا گائے ہے، گائے کے اندر انڈا دینے کی ایبلٹی ہے ہی نہیں ہے. اس کی بایولوجیکلی، کانسٹیٹیوشنلی اس کی باڈی میں وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ انڈا دے، وہ بچہ ہی دے گی. پاکستان میں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی، انسان بننے کی ایبلٹی ہی نہیں ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ جو کیا، ایگزیکٹلی وہی بھی بلوچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ان کو ریپ کر رہے ہیں. کچھ یہ انسان کے بچے نہیں ہیں، یہ سبق سیکھنے والے نہیں ہیں. یہ ان کے اندر کریکشن کی ایبلٹی ہے ہی نہیں ہے. سندھیوں کے ساتھ، مہاجروں کے ساتھ، پشتونوں کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، شیعوں کے ساتھ، ہزارہ کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ. پاکستان کے اندر ایک جہنم ہے. جتنا آپ اس میں جو ہے نا زیادہ دن گزارنے کی کوشش کریں گے، جسم ہی جلے گا. تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں کی، اور اس سے جان چھڑانی چاہیے. سنگے بھائی، آپ کے گلگت بلتستان کے کچھ ہمیں ڈیموگرافی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہاں پہ کتنا پرسنٹ، جیسے آپ نے لداخ کا بتایا کہ 50% بدھسٹ ہیں، 50% مسلم ہیں، پھر اس میں 85% شیعہ ہیں. تو کچھ ڈیموگرافی کے بارے میں بتائیے کہ گلگت بلتستان میں کیا ابھی بھی نان مسلمز ہیں، اور یہ وادی کافرستان کیا کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، کافرستان جو ہے نا وہ اس سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جی بی کا حصہ نہیں ہے؟ یہ تو افغانستان کے بارڈر پہ ہے، اس سے ہمارا بارڈر بھی نہیں لگتا ہے. اچھا 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 اچھا. اور لوگ جب اپنے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں تو دوسری طرف ان کو افغانستان کے جو صوبے نظر آتے ہیں، ان میں کنر ہے، نورستان ہے، بدخشان ہے. یہ وہ صوبے ہیں، ان کے ساتھ یہ لگتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلچرلی لداخ کے اس کونے سے لے کر جو ہے نا، یہ ایک آپ نے ٹرم سنی ہوگی، داردک پاپولیشن. ہوں. تو یہ جو داردک ہماری کمیونٹی ہے، جن کی اوریجن سینٹرل انڈیا ہے، وہاں سے پھر یہ دریا سندھ کے ساتھ ساتھ پیر پنجال رینج کے ساتھ ساتھ آ کے یہ شمال میں آباد ہو گئے. ان کا ایک طریقے سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے کہ جہاں جہاں داردک لوگ رہتے ہیں، یہ اس کو اپنی نیشن بولتے ہیں. تو اس کانٹیکس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ کو اس کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا کہ جو داردک ہمارے سوات کے شمال میں رہتے ہیں، کوہستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، لداخ میں یا کشمیر میں، پی او کے میں رہتے ہیں، گلگت بلتستان میں، چترال میں، کنر میں، اچھا نورستان میں، اور واخان، یہ سارے جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایک نیشن ہیں. تو اس کانٹیکس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. باقی یہ تو ساری جو کمیونٹی انہوں نے زبردستی مسلمان کی ہے، اور جہاں جہاں مسلمان یہ ہو جاتے تھے اس کو یہ نورستان بولتے تھے، اور جو اپنے آبا و اجداد کے مذہب پہ رہ جاتا تھا اس کو یہ کافرستان والے بولتے تھے. تو یہ ہمارے کیلاش کے جو 1 2 3 وادیاں ہیں، اس میں سنا ہے کہ 22 سے لے کر 2500 تک کل ان کی تعداد رہ گئی ہے، 2000 کے لگ بھگ. باقی لاکھوں کے حساب سے انہوں نے ان کو مسلمان کیا ہے. تو ان کو یہ لوگ نوری بولتے ہیں، نوری، نورستان والے. یعنی کہ جو مسلمان ہو گیا اس کے اوپر نور ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہے. ہماری ڈیموگرافی تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 100% مسلمان ہے. اگر کوئی بدھسٹ تھے ہمارے کھرمانگ میں، گنوک کی طرف یا آگے پیچھے، تو پہلے بارڈر کھلے ہوتے تھے، لوگ آگے پیچھے جا سکتے تھے. پھر جب 71 کی وار ہوئی میرے خیال میں، اس کے بعد شاید بند کیا ہوگا انہوں نے بارڈر. تو اس لیے بہت سے بدھسٹ اگر یہاں تھے بھی تھے، وہ دوسری طرف چلے گئے. ابھی 100% آپ سمجھیے کہ شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، نور بخشی ہیں. ابھی کچھ آبادکاری ہوئی ہے ہنزا سائڈ سے اور وزر سائڈ سے، تو ہمارے وہاں اسماعیلی بھی اسکردو ٹاؤن میں ہیں. تو یہ سارے ہماری وہاں ہے. اگر آپ شیعہ اور نور بخشی کو ملا لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90%، 88%، 85% سے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں، 90%.
کیونکہ ظاہر ہے آپ کو جو اسکردو میں پاکستانی آبادکار ہیں، پشتون ہیں، مانسہرہ کے لوگ ہیں، ان کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ تو باقی ہماری اسماعیلی کمیونٹی ہے، چند ہزار نفوس ہیں۔ اہل حدیث تو ہمارے لوکل ہیں، ہمارے اپنے جو ہے نا بلتی ہیں، ان کی پاپولیشن ہوگی 7-8% ہوگی۔ اہل سنت بہت کم ہے، چند ہزار نفوس ہیں۔ گلگت میں اہل سنت زیادہ ہیں، ہماری طرف اہل حدیث زیادہ ہیں، یہ ڈسٹنکشن ہے۔ بلتی جب کنورٹ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کس وجہ سے، ہو سکتا ہے سعودی عرب پہ پیسہ ہو، وہ اہل حدیث ہوتا ہے کنورٹ ہو کے۔ گلگت والا جب کنورٹ ہوتا ہے وہ دیوبندی کنورٹ ہوتا ہے، تو یہ ڈسٹنکشن ہے ہماری۔ گلگت میں اہل سنت جو دیوبندی ہیں ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ دیامیر کو، استور کو ملا لیں تو میں سمجھوں گا گڈ 35%، آج کل ہو سکتا ہے 45% بھی چلا گیا ہو۔ پیچھے جو 55% رہ گیا ہے اس میں آپ شیعہ اور اسماعیلی لگا لیں۔ کچھ بلتی آبادکار ہیں جو گلگت ٹاؤن میں آباد ہو چکے ہیں پرماننٹلی، وہ ان کی تعداد جو ہے نا چند ہزار ہے، وہ شیعہ ہیں یا نوربخشی ہیں۔ تو یعنی کہ اس طرح کی ڈویژن ہے ہماری۔ باقی چترال جو ہے وہ ہمارا گلگت بلتستان کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا ایموشنلی یہ داردک کمیونٹی ہے۔ داردک جو ہے وہ ایک لنگوسٹک گروپ ہے جس میں آپ کو شنا ہے، اچھا چترالی ہے، کشمیری ہے، یہ ایک گروپ میں اس کو ڈالتے ہیں یہ سارے۔ اس میں کچھ ٹرائبس ہیں سوات کے، دیر کے، وہ بھی ایڈ ہوتے ہیں۔ کوہستان، آلموسٹ آدھا کوہستان اس میں ایڈ ہو جاتا ہے، گریز کی وادی اس میں ایڈ ہو جاتی ہے۔ یہ داردک لنگوسٹک فیملی جو ہے۔ تو چترال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اسماعیلی بہت زیادہ تھے، ابھی آبادکاری بہت ہوئی ہے تو اسماعیلی ہو سکتا ہے 30% رہ گئے ہوں، 70% جو ہے نا دیوبندی ہیں وہاں پر، اہل سنت جن کو ہم حنفی بولتے ہیں۔ تو اس طرح کی ڈویژن ہے۔ پھر چند ہزار، جیسے میں نے کہا 2000 کیلاش کے لوگ ہوں گے، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے، کیونکہ اگر 6 لاکھ کی آبادی ہے چترال کی، فرض کریں 6-6.5 لاکھ، تو اس میں 2000 کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اس طریقے سے ہماری ڈویژنز ہوئی ہوئی ہیں ہمارے وہاں کی۔ نان مسلم وہاں پر اس وقت کوئی بھی میرا نہیں خیال، کچھ کرسچنز ہیں، پنجابی ہیں۔ آپ کو پتہ نا پاکستان میں ایک اپرتھائڈ سسٹم ہے، ایک فاشسٹ سسٹم ہے جس میں ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے کرسچن کو لایا جاتا ہے۔ بہت ہی گھٹیا سسٹم ہے یہ۔ پاکستانی جو ہے نا بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا قلعہ ہیں، تو قلعے میں تو آپ کو پتہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کرسچن وہاں آباد ہو گئے ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے، میرے خیال میں ہوں گے زیادہ سے زیادہ 50 سے 100 ہوں گے۔ ان میں سے ہو سکتا ہے 5 یا 6 نے کوئی پرماننٹ وہاں زمین الاٹ کرا لی اور خرید لی ہو، جو میرے علم میں نہیں ہے۔ تو کرسمس کے دن میں آپ نظر آتا ہے ان کو 5-10 جو ہے نا کرسچن وہاں نظر آتے ہیں۔ دیٹس اٹ، نو ہندو نو بدھسٹ۔ سنگھ بھائی، سی پیک کا کیا اسٹیٹس ہے؟ بیچ میں بہت شور سنتے تھے کہ چائنا کا جو سی پیک ہے وہ گلگت بلتستان سے انٹر ہوتا ہے پاکستان میں، وہاں کی لوکل ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے، چائنیزوں کو وہاں پہ اسمال بزنس میں بھی گھسا دیا ہے، زمینیں الاٹ ہوئی ہیں۔ کچھ بتائیے سی پیک اور چائنا کے جی بی کے اندر کیا انوالومنٹ ہے کرنٹلی؟ دیکھیں، سی پیک ایک جو ہے نا اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ایکوائر کر سکے۔ پہلا مسئلہ تو ہمارا جو اصل مسئلہ ہے، جو بنیاد ہے مسئلے کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے حساب سے پی او کے اور گلگت بلتستان کی جو ڈیٹا ہے، اسٹیٹسٹکس ہے، وہ کسی کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے گورنمنٹ کے چند چیدہ چیدہ جو ہے نا افسران کے یا فوج کے۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں کی ڈیموگرافی کیا ہے، وہاں کی جو ہے نا زمینوں کی حیثیت کیا ہے۔ اور وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہر 10 سال بعد، جس طرح باقی پاکستان میں مردم شماری ہوتی ہے، ڈیٹا ریلیز کریں گے، تو پاکستان آباد ہو رہے ہوں گے پاکستانی وہاں پر، تو مقامی شور کریں گے۔ تو اس لیے وہ ڈیٹا کو ریلیز ہی نہیں کرتے، چھپا کے رکھتے ہیں، تاکہ ایک دم بعد میں جو مقامی لوگ ہیں، جو 10-15 سال سے پاکستانی وہاں پر مقامی لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے ہیں، جب ان کو آپ کاؤنٹ کریں گے تو اتنا بڑا پھر ری ایکشن نہیں آتا ہے۔ تو جب ڈیٹا ہی نہیں ہے پھر آپ کو سی پیک کا کیسے پتہ لگے گا؟ ہمارا ڈیٹا ہی بائی لا ریلیز نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ سی پیک کا جو انفارمیشن ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، وہ آپ کی پارلیمنٹ کو ریلیز نہیں ہوتی ہیں۔ تو اتنا مخفی رکھا جاتا ہے، اتنا خفیہ یہ پروجیکٹ ہے کہ آپ کو صحیح معنوں میں کچھ پتہ نہیں لگتا ہے۔ کبھی آپ کو پاکستانی اخبار میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ سی پیک ڈیڈ ہو گیا ہے،
دوسرے دن ملتا ہے کہ پاکستانی منسٹر نے کہا ہے کہ جی اتنے ارب کے جو ہے نا منصوبے ہم نے جاری رکھے ہوئے ہیں، اتنے ارب کے ہم نے ختم کیے ہیں۔ تو سی پیک کا مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں انہوں نے کوئی زمین اس کے بہانے سے مقامی لوگوں سے چھینی تھی کہ ہم یہاں سی پیک کا جو ہے نا اکنامک زون بنائیں گے، انڈسٹریل زون وغیرہ بنائیں گے، کوئی وہ زمین چھیننے کے بعد اس کے اوپر کوئی خاص کام تو ہو نہیں رہا، لیکن جو کام وہاں پہ ہو رہے ہیں جس میں مثلا ڈیم بلڈنگ ہے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک کام جو تواتر سے ہے جاری، وہ دیامر ڈیم کا ہے۔ دیامر ڈیم پہ کام رکا نہیں ہے، موسم کی وجہ سے رک جائے کہ درمیان میں کوئی انٹرول آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ سال کے بیشتر مہینے جو ہیں وہ یہ ڈیم پہ کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مائننگ وغیرہ ہے چائنیز وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں رکتی ہے۔ تو جس کام سے مقامی لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، ان کی زمینیں چھینی جانی ہیں، وہ تو چل رہے ہیں، لیکن سی پیک کے نام پہ مقامی جگہ پہ کوئی انڈسٹری بنا کے مقامی لوگوں کو کوئی نوکری مل جائے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو ویسے بھی پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت اتنی مسائل ہے پاکستان میں، اکنامک مسائل جو ہیں، افواہیں چلتی رہتی ہیں ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، کہ پوری دنیا کے جو اس کے الائز بھی ہیں پاکستان کے انکلوڈنگ چائنا، وہ بہت زیادہ جو ہے نا کنزرویٹو ہو گئے ہیں۔ مزید کتنا پیسہ آئے گا پاکستان میں، انویسٹمنٹ کیسے ہوگی، اس کے بارے میں وہ لوگ بھی اتنے ہی سسپیشس ہیں، تھریٹنڈ ہیں جس طرح ہم لوگ ہیں۔ اس وقت پاکستان سے لوگ پیسہ باہر نکال رہے ہیں، پاکستان میں انویسٹ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ بڑے بڑے فوجی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے باہر جا کے اپنا دولت نکال رہے ہیں، ایم این اے ایم پی اے باہر جا کے اپنی دولت نکال رہے ہیں وہاں پر۔ تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک جو ہے اس میں کچھ کام جو ہے نا آپ کو مثلا نظر آتے ہیں، سڑکیں وغیرہ بن رہی ہیں پاکستان کی سائٹ پر، اور باقی چائنا کی جو ایکسپلائٹیشن ہے، جیسے مچھلیوں کی جو وہاں ہے فشنگ ہو رہی ہے گوادر سائڈ پہ، آگے پیچھے سندھ پہ جو جزیرے وغیرہ قبضے ہو رہے ہیں، جس میں چائنا کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، وہ تو وہ کر رہے ہوں گے، لیکن گلگت میں مقامی آبادی کو کوئی فائدہ دینے کا کام وہ تو ابھی تک شروع نہیں ہو سکا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو زمینوں کے قبضے ہیں اس میں کبھی کبھی سی پیک کا بہانہ بھی آ جاتا ہے، تو مقامی لوگ اس کو پھر ریزسٹ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک جو ہے وہ ایک کلونیل جو ہے نا، ایک ایکسپینشنسٹ ایجنڈے کے تحت ایک پروجیکٹ چلایا گیا ہے، جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس طرح کا پروجیکٹ ہے، اور ان کا مقصد اس زمین کو کالونائز کرنا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو یہاں آباد کرنا ہے، اور اپنا جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، انٹرسٹ ہے چائنا نے، وہ بڑھانی ہے۔ تو اسی وجہ سے گلگت میں آپ دیکھیں گے کہ زمینوں کی الاٹمنٹ، زمینوں کی لیز چائنا کو متواتر ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں مقامی لوگوں کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اب ریسورسز کیا ہیں گلگت بلتستان کے؟ آپ نے ابھی کہا کہ ریسورسز کی لوٹ مار ہو رہی ہے، 70% پہاڑ جو ہیں وہ لیز کر دیے گئے ہیں۔ ان پہاڑوں کو لیز کرنے کی کیا کیا بینیفٹ ہے جو لیز کر رہے ہیں اس کو، اور ریسورسز کیا ہیں؟ میں نے نہیں کہا، میں کوٹ کر رہا ہوں، جو ہمارے سیاستدان ہیں جو ایک عہدے پر جب ہوتے ہیں، وہ آپ ان کو کوٹ کر سکتے ہیں، مثلا کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی منسٹر ہے، اسپیکر ہے، آپ ان کو کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن لیز تو اسلام آباد سے ہوتی ہے، ان کی اپنی تو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ لیز کر سکیں۔ اسلام آباد میں سارا کام ہوتا ہے، کس کو لیز کریں کس کو نہیں کریں یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ نام آگے سے آتا ہے کسی پشتون کا، پیچھے سے اونرشپ کسی چائنیز کی ہوتی ہے۔ مینیجر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی جو ہے نا گلگت کا آدمی ہے، اونرشپ چائنیز کی ہوگی، تو یہ اس طرح بڑے مخفی خفیہ طریقے سے لیز ہوتی ہے۔ لیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زمین میں ہیوی میٹلز ہیں، گولڈ ہے، کاپر ہے، یورینیم ہے، تو پوری دنیا میں میرے خیال میں ہمارا علاقہ ایسا ہی ہوگا، میرے خیال میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جہاں پر آلموسٹ مقامی لوگوں کو کچھ بھی دیے بغیر اتنی اہم، اتنی مہنگی جو ہے نا دھاتیں اور ایلیمنٹس جو ہیں وہ چرائی جا سکتی ہیں۔ افریقہ میں بھی یہ ممکن نہیں ہے، افریقہ میں بھی آپ کو جو ہے نا مقامی لوگوں کو کچھ نہ کچھ چائنا کو دینا پڑتا ہے۔ ساؤتھ امریکہ میں اور آگے پیچھے کسی جگہ اس طرح ممکن نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں چوری ہو سکتی ہے،
کیونکہ ہمارے لوگوں کو اسلام کے نام پہ اتنا بیوقوف بنایا گیا، ان کے دماغ جو ہے نا وہ ڈیڈ ہیں، معاف ہیں، کہ ایک فوجی کرنل جو ہے وہ سب کو کنٹرول کرتا ہے. سارے مولوی جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں، شیعہ ہے، نوربخشی ہے، اسماعیلی ہے، سنی، سب ان کے ہاتھ میں ہیں. وہ اپنے لوگوں کو انہوں نے بالکل مردہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اور جب کبھی لوگوں میں غصہ آتا ہے، غبار آتا ہے، ایک والکینو، ایک آتش فشاں پھٹنا کا وقت ہوتا ہے، یہ مولوی آتے ہیں اور ان کی جس طرح پریشر کوکر سے آپ سیٹی نکالتے ہیں تو ہوا نکل جاتی ہے، یہ ان کی ہوا نکال دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر جو ہے نا لوگوں کو روبوٹ بنایا ہوا ہے. تو اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ جو چوری گلگت بلتستان میں ہوتی کہیں نہیں ہوتی. اس لیے ہماری زمینیں باہر کے لوگوں کو لیز ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ بیچارہ چرواہا ہے، بیچارہ کسان ہے، وہ اپنی زمین پہ جانے لگتا ہے بھیڑ بکریاں لے کے، تو وہاں فوجی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئندہ سے یہاں میں نہیں آنا، یہ اب جو ہے نا فوج کے اور حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور یہاں پہ ہم ترقیاتی کام کر رہے ہیں. ترقیاتی کام کیا ہے؟ وہاں سے منرلز نکالے جا رہے ہیں، اور وہ منرل جو ہیں گاڑیوں میں بھر بھر کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. تو لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سینڈ ہے، ریت ہے، یہ یعنی کہ اس طریقے سے چھپا چھپا کے جو ہے نا اسمگلنگ ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے نوادرات ہیں، ہمارے جو راک ایچنگز ہیں، وہ آج کل چوری ہو رہے ہیں دیامر ڈیم کے آس پاس سے. کون چوری کر رہا ہے؟ اسلام آباد میں جا کر وہ 1000 گنا 5000 گنا ریٹ پر کس ملک کو بیچے جائیں گے. ان پہ جو ہے نا 5000 7000 پرانی ہماری بدھسٹ، ٹبیٹن، سوختین، پارتھین، سکیتھین ایرا کی جو ہیں راک ایچنگز ہیں، ہماری جو پوری ہسٹری ہے وہ چوری ہو رہی ہے. تو یعنی کہ چوری کا جو سلسلہ جس آرام طریقے سے بغیر کسی مزاحمت کے ہمارے علاقے میں ہو سکتا، کہیں نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمارے پہاڑ جو ہے نا وہ لیز کیے جاتے ہیں. سنگے بھائی، ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں کافی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پہ نیوز امبارگو ہے، تو اس لیے باہر خبر آتی نہیں آفیشیلی، لیکن لوکل لوگ ویڈیوز وغیرہ لگاتے ہیں. ہم نے یہ بھی آج کل کافی دنوں سے سن رہے ہیں، بھارت کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ جی نے بھی کہا، کافی ریٹائرڈ اینڈ کرنٹ فوجی جنرلوں نے بھی کہا کہ اب ہم گلگت بلتستان اور پی او کے بہت جلد بھارت واپس لے لے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بیان ہے کہ واقعی چیزیں اس طرف جا رہی ہیں؟ اور اگر ایسا ہوا اور بھارت کی فورسز جی بی میں آتی ہیں تو کیا گلگت بلتستان کے لوگ ریزسٹ کریں گے کہ ویلکم کریں گے؟ دیکھیں، گلگت بلتستان پہلے ہم بات کرتے ہیں جو آپ نے ریفرنس دیا پروٹیسٹ کا. پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ جی پاکستانی یہاں سے جو ہے نا زمینوں پر قبضہ بند کریں. پروٹیسٹ تو اس بات کے تھے. پھر بیچ میں پاکستانی جو لوئل لوگ ہیں، پاکستانی جو اہلکار ہیں، ان کے ہمدرد ہیں، وہ بھی اب اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہمارے جو لوکل پروٹیسٹ ہے اس کو کنفیوز کرنا شروع کر دیا ہے. مثلا بیچ میں انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں پر زمینیں لے سکتے ہیں اگر ہمیں صوبہ بنائیں گے. آپ یہاں پہ زمینیں لے سکتے ہیں اگر ہمیں کانسٹیٹیوشنل رائٹس دیں گے. آپ ہمارے یہاں پہ زمینیں لے سکتے ہیں اگر آپ ہمیں عبوری صوبہ بنائیں گے، قومی اسمبلی. یعنی کہ ایسے عناصر بیچ میں اب گھس گئے ہیں کہ جو اصل نعرہ تھا کہ پاکستانی یہاں پر کسی صورت میں خالصہ سرکار کے نام پر زمینوں پہ قبضہ بند کرے، پاکستان کی فوج زمینوں پہ قبضہ بند کرے، وہ اب جو ہے ایک مختلف رنگ میں آگے لایا جا رہا ہے. دیکھیں، انڈیا کا جو آپ کا سوال ہے یہ تو اسپیکولیٹ کرنا بڑا عجیب ہے. اسپیکولیشن کسی بھی جو اینالسٹ ہے اس کو کرنی نہیں چاہیے کہ ہاں جی قبضہ کر لے گا، قبضہ نہیں کرے گا، کس تاریخ میں کرے گا. اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. انڈیا کا ہاں لیگلی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو انڈیا کا جو کلیم ہے وہ انتہائی مضبوط کلیم ہے. دنیا کے کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک irreversible بائنڈنگ کلیم ہے. پاکستان کا کلیم 1% بھی نہیں ہے، زیرو ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی انڈیا کا ہو سکتا ہے 60% ہو، پاکستان کا 40 ہو، انڈیا کا 70 ہو، پاکستان کا 30 ہو. نہیں، اگر آپ قانون سمجھنے والے انسان ہیں، انڈیا کا 100% کلیم ہے، پاکستان کا 0% کلیم ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کلیم ہے انڈیا نے کبھی چھوڑا تو نہیں ہے.
چترال کو جب انہوں نے 1956 میں جب پاکستان کے پاس وہ آ گئی تھی، ساورنٹی آ گئی تھی ڈومینین ختم ہونے کے بعد، انہوں نے جب ضم کر لیا تو نہرو صاحب کھڑے ہو گئے لوک سبھا میں اور انہوں نے کنڈیم کیا کہ آپ چترال کو ضم نہیں کر سکتے، ہم اس کو واپس لیں گے۔ تو انڈیا کے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، جو منسٹرز ہوتے ہیں، وہ جو کیبنٹ ہوتی ہے، وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ رجسٹر کراتے رہتے ہیں، اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جب آپ لیگلی کسی ایشو کو کنسسٹنٹلی ایک ہی طریقے سے آگے اس کو پورٹرے کریں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ ایک دن بولے ہمارا ہے، ایک دن بولا یہ ڈسپیوٹڈ ہے، ایک دن بولا نہیں جی کے پی کے کی اسمبلی نے قرارداد پاس کی، جب یہ این ڈبلیو ایف پی ہوتی تھی نا پہلے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ جو دریا سندھ کے اس طرف کے 3 ضلع ہیں، اس وقت ہنزا نگر جو تھا گلگت کا حصہ تھا، تو غزر گلگت دیامر یہ ہمیں دے دیا جائے۔ یعنی کہ ہر 3 مہینے بعد ان کا موڈ تبدیل ہوتے، جیسے کہ یہ کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ہم میٹ کھائیں گے، کل کو ہم ویجیٹیرین کھائیں گے، پرسوں ہم جو ہے نا اسپائسی کھائیں گے۔ چونکہ آپ کو کوئی قانون نہیں، کوئی نظام نہیں ہے، جب آپ کو کوئی سسٹم نہیں ہے، آپ کسی چیز کو لیگلی کلیم نہیں کر سکتے، تو جو بدماش ہوتا ہے وہ پھر اپنی مرضی سے اپنے موڈ کے حساب سے کلیم بدلتا رہتا ہے۔ تو پاکستان بیسکلی ایک بدماش ہے، ایک زبردستی کا گھسا ہے، اس کو پتہ یہ زمین ہم سے لینی ہی لینی ہے انڈیا نے، تو جتنا زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کرو بے دردی سے، یہ بونس ہے اس کے لیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک چیز جو آپ کی ذاتی نہیں ہوتی قانونی طور پر، اس کو آپ 10 دن، مثلا میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں چھٹیوں پہ، تو 15-20 دن جو آپ کے پاس رہے گی وہ بونس ہے آپ کے لیے، آپ استعمال کیجئے، بچوں کو گھمائیے پھرائیے، میں واپس آؤں گا گاڑی آپ سے لے لوں گا۔ پاکستانیوں کو ان کے بیک آف دا مائنڈ جو ہے، جو پاکستانی جو اصل ڈیسیجن میکر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے، ہم سے واپس جائے گی، تو اسی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بونس سمجھتے ہیں، اس کو تباہ کرنے کو اس کو بونس سمجھتے ہیں، اس کو لوٹنے کو اس کو بونس سمجھتے ہیں، استعمال کرنے کو بونس سمجھتے ہیں۔ تو انڈیا نے واپس تو لینا ہی لینا ہے، ہمیں اس کی تاریخ کا نہیں پتا، ہمیں اس کا طریقہ کار کا نہیں پتا۔ ابھی انڈیا جو ہے انٹرنیشنلی امریکہ کے ساتھ جس طرح کوارڈ میں ایک الائنس بنا ہے، اور ابھی ویسٹرن کوارڈ آپ کو پتہ ہے بنا ہے، جس میں مڈل ایسٹ کے جو مسلم ممالک ہیں اور انڈیا کا الائنس بنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ الائنسز ہیں۔ ابھی اٹلانٹک کوارڈ بننے والا ہے، جس میں فرانس ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، یہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ انڈیا کے جو اسٹریٹجک اور ڈیفنس الائنسز ہیں وہ اٹلانٹک اوشن سے لوپ کر کے، انڈین اوشن سے گزر کے پیسیفک، اور پیسیفک سے دوبارہ اٹلانٹک۔ یعنی آپ انڈیا کی آج کل جو اہمیت ہے اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتے کہ اس ملک کو مغرب نے اتنی اہمیت دی اور مسلمان ملکوں نے اتنی اہمیت دی ہے کہ پیسیفک الائنس، اٹلانٹک الائنس، انڈین اوشن الائنس، یعنی کہ کوئی دنیا کی زمین چھوڑی نہیں جس میں اس کو فوجی الائنس میں شامل نہ کیا ہو۔ یہ پورا لوپ ہو گیا نا، پوری دنیا کا کرہ جو ہے ایکویٹر ہے، اس کے چاروں طرف جو جو گول ہے دنیا، تو اگر آپ دیکھیں جتنے بھی اوشنز ہیں ان میں جو ممالک ہیں انہوں نے ان کو اپنے الائنس میں لے لیا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس ملک کی۔ روس جو ہے امریکہ کی بات، اس کی انڈیا کی بات مانتا ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ روس ہزاروں کے حساب سے نیوکلیئر ویپنز رکھنے کے باوجود، اور دنیا کا ایریا کے حساب سے سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود، اور سیکیورٹی کاؤنسل کا ویٹو ممبر ہونے کے باوجود انڈیا کی باتیں مانتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں اس ملک کی۔ تو مستقبل میں اگر پاکستان انسان بن گیا، جو آپ کو پتہ ہے اس کی فطرت میں نہیں ہے، تو اس کا رشتہ وہی ہو سکتا ہے جو میکسیکو اور امریکہ کا ہے، کہ یہ اپنے مزدور بھیجے گا انڈیا سے، پیسے کمائے گا، بارڈر کھلے ہوں گے، سال میں ایک دفعہ یہ کشمیر کے اوپر بیان دے دے گا، جیسے میکسیکو والے کرتے ہیں نا۔ میکسیکو کا جب نیشنل ڈے آتا ہے تو ان کا صدر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں کیلیفورنیا واپس لوں گا، میں ایریزونا واپس لوں گا، میں نیو میکسیکو واپس لوں گا، میں ٹیکسس واپس لوں گا، یہ ہمارے علاقے ہیں، امریکیوں نے ہم سے چھینے ہیں۔ اس کے بعد پورا سال بند، کوئی بیان بازی نہیں، اور دبا کے امریکہ کی اکانومی سے فائدہ اٹھانا۔ تو اگر پاکستانی انسان کے بچے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے، تو وہ تو پھر اس نہج پر آ جائیں گے
جیسے میکسیکو اور امریکہ ہے کہ سارے پاکستانی کی آبادی کتنی یو پی کے برابر تو ہے نہیں ہے، 20-22 کروڑ تو اس کی اوقات ہے. تو وہ انڈیا جائیں گے، کوئی فنکار بن جائے گا بالی ووڈ سے کمائے گا، کوئی مزدور بن جائے گا کہیں سے کمائے گا، کوئی تاجر بن جائے گا کہیں سے کمائے گا، رائٹ. ٹرانزٹ فیس لے لے گا انڈیا سے افغانستان کی وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر یہ انسان کے بچے نہیں بنتے تو اس کے کئی ٹکڑے ہوں گے. اور مجھے وہ جو پاسبلٹی ہے وہ زیادہ ایویڈنٹ امیمنٹ نظر آ رہی ہے. سمجھا میری بات؟ کہ بلوچ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ مجھے سونے میں بھی تول لیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ معافی مانگ لیں کسی کے ساتھ اور آپ کے ریلیشن شپ پیچ اپ ہو جائے. پنجابی ایسی قوم ہے کہ بلوچ اس کو کہہ رہا ہے تم مجھے سونے میں بھی تول، اور تم اس قابل نہیں ہو کہ تم پہ اعتبار کیا جا سکے. ٹھیک ہے نا؟ پشتون بھی سمجھ گیا ہے، سندھی بھی سمجھ گیا ہے. مہاجر کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ، الطاف بھائی کے ساتھ جو انہوں نے کر دیا. اچھا باقی ہزارہ کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ 26-28 ہزار تو شیعہ قتل ہو چکے ہیں. نان مسلم تو یعنی ان کے لیے جہنم ہے ہی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک ٹوٹے گا. اس ملک کے ٹوٹنے میں انٹرنیشنل کمیونٹی انوالو ہوگی. کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. سنگے بھائی، پی او کے جیسے کہ آپ نے بھی ابھی بتایا، ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ مہاراجا گلاب سنگھ، مہاراجا ہری سنگھ کے زمانے میں پرنسلی اسٹیٹ کا حصہ تھی گلگت بلتستان پی او کے ساتھ. آج کیا پی او کے گلگت بلتستان کی کوئی اٹیچمنٹ ہے؟ جیسے کہ کشمیری جو ہمارے ہیں پی او کے وہ کلیم کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان از پارٹ آف پی او کے. آپ سمجھتے ہیں از اٹ پارٹ آف پی او کے یا اٹ از این سیپریٹ تھنگ؟ نہیں، ہم تو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کا لیگلی اسی طرح حصہ ہیں جیسے کہ پنچ ہے، راجوری ہے، کشتواڑ ہے. جب تک کہ پاکستان سے ہماری جان نہیں چھوٹتی، کانسٹیٹیوشنلی ہم اس سے الگ نہیں ہیں، لیگلی الگ نہیں ہیں. ہاں، جب ہم انڈیا میں چلے جائیں گے پھر انڈیا اپنے کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر کے ہمیں اگر الگ کر دے قانونی طریقے سے جیسے لداخ کو کیا ہے، پھر وہ ایک الگ بات ہے. پاکستان کے پاس چونکہ کانسٹیٹیوشنلی کوئی بھی کام کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ انلیگل ہے. وہ ہمیں کراچی اگریمنٹ کے ذریعے پی او کے سے الگ کرے، وہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے. وہ آ کر چائنیز کو اور اپنی عوام کو یہاں پر زمینیں خریدنے دیتا ہے، وہ بھی غلط ہے. آج کل راولہ کوٹ میں جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، پاکستانیوں کو آباد کیا جا رہا ہے، غلط ہے بالکل. اسی طرح جو ہے نا پشتون ہمارے بہت سے آباد کار ہو گئے ہیں، وہ بھی غلط ہے. تو جو کچھ اللیگل ہو رہا ہے 47 سے وہ غلط ہے، اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل بیسس فاؤنڈیشن نہیں ہے. تو ہم تو بالکل پی او کے اور ہم بالکل ایک ہیں. ہمارے لیے اس وقت جو ٹیمپریری سیٹ اپ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اور پی او کے کو ایک کر کے آپ 50-50 کی بنیاد پر جو ہے نا ہمارے جو مثلاً اسمبلی کے ممبر ہیں، بجٹ ہے، کیبنٹ ہے، جوڈیشری ہے، 50-50 کی بنیاد پہ آپ جو ہے نا ہمارا اور پی او کے کا اس کو حصہ دے کر ہمیں ایک کر دیں، ہمیں اپنا کانسٹیٹیوشن دے دیں، ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کریں. سب سے اچھا طریقہ تو ٹیمپریری یہی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان تو ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ چوری کرے. جیسے میں نے کہا کہ ایک چیز اگر آپ کو بونس میں ملی ہو تو آپ تو چاہیں گے نا کہ 2 دن بھی اگر اس کو بڑھا سکیں مدت کو تو آپ بڑھائیں گے، رائٹ. تو پاکستان تو چاہے گا کہ جتنا چوری کر سکے جتنا زیادہ وہ کرے گا. ہمارے وسائل کی، ہماری زمینوں کی، پانی کی کوئی رائلٹی نہیں ہمارے پاس. 600 کلومیٹر سے زیادہ دریا سندھ جو ہے، کھرماؤں سے سٹارٹ لے لیں آپ اور ادھر سزن تک نا، ادھر جہاں پہ یہ بھاشا ڈیم بنا رہے ہیں وہاں تک کہ یہ پوری رائلٹی انہوں نے 75 سال سے نہیں دی ہے. ہمارے وہاں پہ آ کے یہ لوگ وائلڈ لائف کا قتل عام کرتے ہیں، اس کی رائلٹی نہیں ہے. اچھا ٹرانزٹ فیس ہے چائنا جانے کی آنے کی، اس کی کوئی رائلٹی نہیں. کسٹم ہے، اس کی کوئی رائلٹی نہیں ہے. منرلز ہے، اس کی کوئی رائلٹی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر رائلٹی ملنی شروع ہوگی پھر تو یہ کبھی ہماری طرف جو ہے نا چیریٹی کے لیے ہاتھ ہی نہیں بڑھائیں گے. تو وہ ایک اکنامک امپاورمنٹ جو آئے گی پھر ان کو پتا ہے کہ گلگت والے آنکھیں دکھائیں گے.
جب آپ کے پاس امپاورمنٹ آتی ہے آپ آنکھیں دکھا سکتے ہیں. اس لیے یہ ہمیں کسی قسم کی رائلٹی نہیں دیکھتے. یہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد آئیں اور ہم سے گرانٹ لے لیں. 5 بلین دے دیے روپیز، جو ختم ہو گئے واپس آ گئے. رائٹ. تو جس طرح مثلاً آپ کسی آدمی کو کام کراتے ہیں، جیب خرچ کے لیے پیسے دیتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے ہمیں رکھا ہوا ہے. کوئی پراپر جو ہے نا ڈاکیومنٹیشن کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. تو چیف منسٹر ہمارا جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے اسلام آباد، جی پیسے ختم ہو گئے، یہ لیں جی 3 بلین اور، پھر پیسے ختم ہو گئے، یہ لیں جی 4 بلین اور. ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہے نا آگے سے امپاور ہو کر آنکھیں نہ دکھا سکیں. تو یہ تو ایک بدنیت ملک ہے. ڈس آنیسٹی جو ہے نا اس کی ڈی این اے میں ہے. یہ ملک بنا ہی ڈس آنیسٹی کی وجہ سے ہے نا. آپ جناح کی حالت دیکھیں، جناح جتنا دوغلا منافق انسان تھا، اور جس ڈس آنیسٹی کے ساتھ اس نے ملک بنایا، اور اس کے ساتھ جو نواب جڑے ہوئے تھے یو پی بہار کے، وہ جتنے ڈس آنیسٹ تھے، یعنی یہ تو ملک بنا ہی ڈس آنیسٹی کی وجہ سے ہے. تو اس کے ڈی این اے میں جو لکھا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. پھر اس نے بنگالیوں کے ساتھ ڈس آنیسٹی کی، بلوچوں کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ کرے گا اور کرتا رہے گا. سنگے بھائی 2 سوال رہ گئے ہیں. ایک سوال یہ ہے پہلا کہ ابھی پاکستان میں بہت زبردست سیلاب آئے جی اور پورا پاکستان مطلب خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان ڈوب گئے، اور پاکستان نے شور مچایا کہ کلائمیٹ چینج کا ہم پہ اثر ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں. تو گلگت پاکستان میں کچھ آپ بتائیں گے کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ کیا واقعی گلیشیئرز پگھل رہے ہیں؟ لیکن گلوبل وارمنگ از اے نیچرل فینامنا، اٹس اے ریالٹی. اس کو آپ جو ہے نا ڈینائی نہیں کر سکتے. جو اوور آل جو ہمارے وہاں پہ گلیشیئرز ہیں وہ پگھلتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ سے کتنا ریکور ہوتے ہیں سردیوں میں، ان کو ماپا جاتا ہے. اور اگر آپ کے وہاں پر بہت بڑے بڑے ڈیم بنتے ہیں، جنگلات کی کمی آتی ہے، وہاں پر اربنائزیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پولوشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو وقت کے ساتھ پھر وہ ڈائریکٹ امپیکٹ ان گلیشیئرز پہ جاتا ہے. تو یہ تو بات سچ ہے کہ صرف گلگت بلتستان ہی چترال ہو گیا اور پی او کے اندر جو ہے نا ادھر گریز سائٹ پر، کشن گنگا سائٹ پر کافی نقصان ہو رہا ہے. سیلاب اس سے پھر بڑھ جاتے ہیں. غلط ٹائم پر پانی جو ہے نا وہ فلیش فلڈز کی وجہ سے نیچے آتا ہے، جس کی وجہ سے نیچے جب ویجیٹیشن نہیں ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ مٹی اور پتھر ساتھ آتا ہے. تو پانی کا اپنا نقصان اتنا نہیں ہوتا ہے. پانی اگر مٹی اور پتھر ساتھ نہ لائے تو وہ تو پھر اپنے راستے پہ گزر جاتا ہے، سمندر میں چلا جاتا ہے. نقصان کب ہوتا ہے؟ جب اپنے ساتھ مٹی پتھر لاتا ہے، پھر وہ سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے، اور وہ کئی ہزار گنا بڑھ جاتا ہے 20 25 30 کلومیٹر چلنے کے بعد، اور پھر پورا کا پورا گاؤں اور شہر غرق ہو جاتا ہے. تو یہ ویجیٹیشن ختم ہونے کی وجہ سے بے دردی کے ساتھ جو ہمارے وہاں ٹمبر سمگلنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، اور اس میں بھی سارے پاکستانی چور انوالو ہیں. جو بھی منسٹر فار کشمیر افیئرز آتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ انہی کاموں میں لگ جاتا ہے، اپنا کمیشن کھاتا ہے. ٹمبر سمگلنگ ہوتی ہے، اربز ہیں ہمارے وہاں پر، ان کی سمگلنگ ہوتی ہے اسٹور سے اور آگے پیچھے سے. تو اٹس اے نیچرل فینامنا. اور جب آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن نہ ہو، آپ اس کو روک نہ سکیں، ریگولیٹ نہ کر سکیں، سو یو آر ہیلپ لیس. آپ کو پھر چپ چاپ اپنی تباہی اور بربادی دیکھنی پڑتی ہے پاکستانیوں کے ہاتھ میں. سنگے بھائی لاسٹ کوشچن، آپ کی بھرپور نظر ہے لداخ، گلگت بلتستان، پی او کے، جموں اینڈ کشمیر پہ. یہ پرنسلی اسٹیٹ ہے ایک جو کہ ڈسپیوٹیڈ ریجن، یہ پورا اکارڈنگ ٹو یو این ریزولوشن ہوتا ہے. آنیسٹلی بتائیے، نہ آپ پاکستان سے محبت میں نہ بھارت سے محبت میں، آنیسٹلی بتائیے کہ آج اگر پلیبیسائٹ ہو، ٹرو پلیبیسائٹ ہو، تو یہ پورے ریجن پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، جس میں لداخ، گلگت بلتستان، پی او کے، جموں اینڈ کشمیر ہے، وہ انڈیا کے ساتھ جانا پسند کریں گے اوور آل میجورٹی کہ پاکستان کے ساتھ؟ آپشن 2 ہی ہیں، آزادی کی بات نہیں ہے، پاکستان یا انڈیا، سب لوگ میجورٹی. دیکھیں بات ہوئی اسپیکولیشن کی آگے نے، کہ میں نے آج تک کوئی سروے کروایا تو ہے نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں اس کا کیا جواب ہوگا. دوسری بات ہے کہ سچ کوئی نہیں بولتا ہے. ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ اتنا ٹرین ہو گئے ہیں
कि आप उनको बंद कमरे में अकेले अंधेरे में भी अगर सरगोशी से पूछेंगे वो सही जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि कल को जो है ना उन पर बुरा वक्त आ सकता है। कमरे में 3-4 लोग होते हैं, वो एक दूसरे को दोस्त समझते हैं, ये हमारे साथ हुआ है, वो एक दूसरे को दोस्त समझते हैं, बात हो रही होती है, अगले दिन आईएसआई के पास वो बात होती है, सिर्फ 3-4 लोगों में बात लीक हो जाती है। तो आप खुद ही सोचिए पब्लिक में ये बात कैसे करेंगे। हाँ, अगर आप पाकिस्तानी फौजी निकाल दें, फिर आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जरा तबीयत देखिए। पाकिस्तान जो है ना उसका शौक ऐसा होगा, वो सारी जिंदगी शौक से निकल नहीं सकेगा। दूसरी बात ये कि देखें, आपने कहा कि सही मानों में प्लेबिसाइड, देखिए सही मानों में प्लेबिसाइड तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर आप, पहली बात तो ये कि प्लेबिसाइड एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, इसको करवाना जो है कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है। कानूनी रिक्वायरमेंट जो बाइंडिंग इरिवर्सिबल जो रिक्वायरमेंट है, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिक्वायरमेंट है वो तो है लेटर ऑफ एक्सेशन की। लेटर ऑफ एक्सेशन इंडिया को मिल चुका है, हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन्स हैं, ये है आपकी कानूनी पोजीशन। उस कानूनी पोजीशन के हिसाब से यूनाइटेड नेशन जो है वो कहता है पाकिस्तान अग्रेसर है, यहां से निकले। इंडिया को कहता है कि आपको लेटर ऑफ एक्सेशन मिला है, आपकी कानूनी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ के लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करें। अब कश्मीरियों का मसला ये है कि उनको, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप देखें ना 70-80-90% उनकी लिटरेसी होगी वैली में, लेकिन जब इंसान के अंदर बदनीयती और डिसऑनेस्टी आ जाए ना, फिर तालीम कुछ नहीं कर सकती है। आप समझ रहे हैं? कश्मीरियों के नज़दीक मसला कश्मीर जो है वो कोई प्रिंसली स्टेट का मसला नहीं है। उनके नज़दीक मसला कश्मीर ये है कि इंडिया को हर हाल में हराना है, पाकिस्तान को हर हाल में जिताना है। लीगल इलीगल उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। खयानत जितनी मर्जी कर लें, पाकिस्तान को हर सूरत जिताना है। क्योंकि अगर आप कश्मीर की जो रेजोल्यूशन है यूएन की, जिसका इतना नाम लेते हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद का तो मुझे लगता है कुरान ही वही है, उसको और कुछ आता ही नहीं है, वो रेजोल्यूशन की बातें करता है। रेजोल्यूशन में जो चीज लिखी है उसकी इतना नाम लेते हैं जैसे ये उनका कुरान हो, लेकिन अमल ये बिल्कुल उसकी ऑपोजिट करते हैं। मुसलमान है ना आखिर, अमल ऑपोजिट करेंगे। मसलन रेजोल्यूशन में जिस मुल्क को ऑक्यूपायर कहा है, अग्रेसर कहा है, यानी पाकिस्तान, इन्होंने उसको अपना वकील बना लिया, उसको अपना मामा बना लिया। और जिस मुल्क को कहा है कि आपको लेटर ऑफ एक्सेशन मिला है, आप आइए और यहाँ के लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, उसको इन्होंने ऑक्यूपायर कह दिया है, इंडिया को। तो जब ये खाइन लोग हैं, डिसऑनेस्ट लोग हैं, ये यूएन रेजोल्यूशन को ही उल्टा पढ़ेंगे, जिसको इन्होंने ऑक्यूपायर मानना था उसको इन्होंने अपना वकील बना लिया, और जिसको इन्होंने अपना जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल एक मुल्क बनाना मानना था उसको इन्होंने ऑक्यूपायर कह दिया। आप खुद ही बताइए उस यूएन रेजोल्यूशन से इसको मिलेगा क्या? कुरान में पढ़ता रहूं, उसका एक भी चीज पे अमल ना करूं, मुझे उससे मिलेगा क्या? तो इनकी ये हालत, इसलिए 70 साल से जलील हो रहे हैं कश्मीरी। दूसरी बात यह है कि जब आपने कहा रियल प्लेबिसाइड, उसके लिए जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें वापस जाना पड़ेगा 70 साल वाली पुरानी। देखे ना, यूएन ने क्या कहा था पाकिस्तान को कि आपने यहाँ पे मटीरियल चेंज लाए हैं, मटीरियल चेंज लाए हैं, इसको अनडू करें, अपने शहरियों को निकालें यहाँ से, यहाँ से आप विड्रॉ कर जाएं, यहाँ से आप दफा हो जाएं, यहाँ से आप निकल जाएं। पाकिस्तान नहीं माना, तो मटीरियल चेंज हुआ, उसके बाद जो है आबादकारी हुई। ये 70 साल में सारी आबादकारी खत्म करनी होगी ना। अब एक कोहिस्तान का आदमी, मानसेरा का आदमी गिलगित में, उसने अपना पाकिस्तान का जो है सिस्टम से तो मकामी बन गया है, उसको तो वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए ना। वोटिंग राइट तो उसको मिलना चाहिए जो 1927 के बाद या 27 से पहले आबाद हुआ हो। तो यानी ये बहुत सी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। उस लीगल कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक तरीका बनाया था कि पाकिस्तान यहाँ से निकल जाए, और इंडियन गवर्नमेंट और श्रीनगर की गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन के लोग बैठकर कोई तरीका निकालें कि प्लेबिसाइड होगा कैसे। उस जमाने में ये नहीं होता था कि आप 18 साल के, आप 21 साल के हैं तो आप जाएंगे वोट देंगे। उस जमाने में तो हर सोसाइटी में चंद हजार अफराद होते थे, वो जाके चूज करते थे। मसलन हमारा जो ट्राइबल एरिया का रेफरेंडम हुआ, उसमें से मलिकों ने वोट दिया ना,
جو آپ کے 8 اضلاع ہیں، اس وقت 7 اضلاع یا 8 ہیں ٹرائبل ایریاز، اس پہ 1 1 ووٹ تو نہیں تھا نا جب ریفرینڈم ہوا پاکستان کے لیے. NWFP کا ریفرینڈم میں 1 ووٹ تو نہیں تھا، 1 ایڈلٹ 1 ووٹ. سندھ میں تو ایسا نہیں تھا. وہ طریقہ کار آپ 1947 کے حساب سے دوبارہ کیسے آپ اس کو ریورس کریں گے؟ آج تو سچویشن اتنی ماڈرن ہو گئی ہے، آج آپ 21 سینچری میں رہ رہے ہیں، تو یہ سارے جو چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک ایسی چیز جو بائنڈنگ ہے ہی نہیں، اس کو ریفرینڈم کی جو حیثیت ہے قانونی طور پر وہ انتہائی ویک ہے. یعنی وہ ایک طریقے سے آپ سمجھیں UN کا مشورہ ہے کہ جی عارف صاحب آپ میراتھن میں حصہ لے رہے ہیں، آپ اتنے 20 میل بھاگے ہیں، یہ کائنڈلی پانی پی لیجیے، آپ تھک گئے ہوں گے. آپ پانی نہیں پیتے، آپ کی مرضی ہے. اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ وہ ریزولوشن صاف کہتی ہے کہ اگر انڈیا پاکستان میں سے کوئی ایک ملک بھی نہیں مانا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی بھی باہر کی دنیا کا ملک انکلوڈنگ جو ویٹو پاور والے ملک ہیں وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. سمجھے میری بات؟ تو یہ وجہ اس لیے ہے کیونکہ جو یونائٹڈ نیشن بنانے والے لوگ تھے، جو انگلینڈ کے بادشاہ تھے، امریکہ کے پریزیڈنٹ وغیرہ جو تھے، ان کے نزدیک انگلینڈ کے جو بادشاہ کا جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے جو انہوں نے استعمال کیا انڈیا کو تقسیم کرنے کے لیے، صرف انڈیا کو ہی نہیں، انہوں نے عرب ملکوں کو تقسیم کیا، انہوں نے افریقہ کو تقسیم کیا، انہوں نے پوری دنیا میں ڈومینینز بنائے، کیریبین میں بنائے. وہ ایک انتہائی اہم ڈاکیومنٹ ہے اور اس کو وہ کسی طریقے سے بھی بائی پاس نہیں کر سکتے تھے جو ان کے الائز تھے. میں آپ کو یعنی کہ لیگل پروف دے سکتا ہوں کہ جب انڈیا کے اندر پرنسلی سٹیٹس کی طرف سے آزادی کی یعنی تھرڈ آپشن کی باتیں آنے لگیں کہ بھئی اگر ہم انڈیا پاکستان میں نہ رہنا چاہیں، ہم ڈائریکٹ ڈومینین بننا چاہیں آپ کے ساتھ، انگلینڈ کو انہوں نے پوچھا، تو جو منسٹر فار انڈین افیئرس تھا انہوں نے اس کو اسٹرکٹلی منع کیا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد جو ہمارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا، اس کی طرف سے خط کیا امریکن ایمبیسی کو جو دہلی میں تھا، یعنی پاکستان انڈیا بننے کے بعد کی بات ہے، 1947 کی بات کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے اسٹرکٹلی لکھا کہ کسی بھی آدمی کو جو پرنسلی اسٹیٹ کا مالک ہو، نواب ہو، امیر ہو، میر ہو، مہاراجہ ہو، جو بھی اس کا ٹائٹل ہو، وزیر ہو، دیوان ہو، انٹرٹین نہ کیجیے. یہ بڑے اسٹرکٹ الفاظ ہیں، آپ ان کو انٹرٹین کریں ہی مت، ان کو ٹائم دیں ہی مت. آپ جو آزادی کی بات کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارے نزدیک جو ہز ہائنس ہیں کنگ جارج دا سکس، جو انگلینڈ کے جو اس وقت کے ایمپرر ہیں، اور انگلینڈ کے نہیں پوری دنیا کے جو ممالک تھے ان کے ایمپرر تھے، جو ڈومینینز تھے، ان کی جو فیصلے ہیں وہ یعنی بائنڈنگ ہیں اور وہ امر ہیں. ان کو ہم کسی بھی طریقے سے بائی پاس کر کے اور کوئی جو ہے نا یہاں پر آپشن کریٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں بتائی نہیں جاتی ہیں. کسی چیز کو اگر آپ نے پرولونگ کرنا ہونا تو آپ اس کی 50 شاخیں بنا دیں، چھوٹے چھوٹے گروپ بنا دیں، ہر ایک کو کہیں کہ آپ الگ الگ سے مطالبے شروع کر دیں تاکہ کنفیوژن کو پرولونگ کیا جا سکے. تو چونکہ پاکستان کو پتا ہے کہ گلگت پی او کے اس کا نہیں ہے، اس نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے ہر کسی کو الگ الگ جو ہے نا مطالبے دے دیے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میرا بلورستان بنا دو، کوئی کہتا نہیں جی میرا قراقرم بنا دو، کوئی کہتا نہیں جناب 5واں صوبہ دے دو، کوئی کہتا نہیں جناب آپ کوئی بفر زون بنا دی. یعنی یہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے کہ گلی محلوں میں جو ہے نا ہوٹل ریسٹورانٹ میں آپ جاتے ہیں اپنی مرضی کا مینیو سلیکٹ کرتے ہیں. ان کو اصل قانون نہیں پڑھا جاتا کہ وہ کس حد تک بائنڈنگ ہے، آپ کی مرضی کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے، اور اس کو سالو کرنے کی کیا طریقے ہیں، کبھی کسی کو بتایا نہیں جاتا. کیوں؟ اگر سالو ہو جائے گا، پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، چائنا کے ساتھ اس کا بارڈر ختم ہو جائے گا، یہاں کی لوٹ مار ختم ہو جائے گی، تو پاکستان کا کوئی بیوقوف حکمران یا فوجی جنرل ایسا کیوں بیوقوف ہی ہوگا نا جو ایسا کرے گا. اسی لیے ہر تیسرے دن ایک نیا ڈیمانڈ لے کے کوئی پہنچ جاتا ہے کہ جی میرے پاس بڑا زبردست آئیڈیا ہے گلگت بلتستان کو سالو کرنے کا، اور اسی طریقے سے یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو جب پلیبسائٹ کی سچویشن دوبارہ سے آپ اس کو ریسٹور کریں گے، مٹیریل چینج کو ختم کریں گے، پاکستان سے یہاں سے نکالیں گے،
اور انڈیا کے ساتھ بیٹھ کر طریقہ کار اب طے کریں گے تبھی پتہ لگے گا. تو میرے نزدیک تو یہ ایک ڈیڈ ایشو ہے، اس کو اٹھانا ہی بے وقوفی ہے. پلیبسائٹ کی ایشو کو، یو این ریزولوشن کو. یہ لیٹر آف ایکسیشن انڈیا کو مل چکا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا کنگ جارج کے اس زمانے کے دستخط ہوئے، اور ڈومینین سے انڈیا نے اپنا سفر کیا سوورنٹی کی طرف، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ irreversible بن گیا. یہ انڈیا کی زمین ایسے ہی ہے گلگت بلتستان جیسے کہ تامل ناڈو ہے، جیسے کہ منی پور ہے، جیسے کہ گجرات ہے. ان میں لیگلی آپس میں کسی بھی قسم کو کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، بعد میں جب ہم انڈیا کے ساتھ جڑیں گے تو انٹرنلی جو آٹونمی ہے ہماری، کہ مثلا یونین گورنمنٹ کے ساتھ ہماری صوبائی حکومت یا یونین ٹیریٹری کی حکومت یا اسٹیٹ جو پردیش ہے اس کی حکومت کی کیا ریلیشن ہوں گے، ہماری نیچرل ریسورسز پہ ہمارا قبضہ کیسے ہوگا. وہ لڑائی اس وقت لداخ میں بھی ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں نا، لداخ میں کوئی ساورنٹی کے مسئلہ نہیں ہے، وہ انٹرنل ان کی اٹانومی پہ زمینوں کے لیے وہ آگے سے بحث کر رہے ہیں نا. سری نگر والے بھی کر رہے ہیں، جموں والے بھی کر رہے ہیں. یہ بحث ہماری بھی ہوگی. اور وہاں پہ پھر چونکہ انڈیا ایک ڈیموکریسی بھی ہے، انڈیا ایک پرانی سویلائزیشن ہے، اور انڈیا جو ہے نا وہ اٹس مدر آف آل آف اس. ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اور ماں کنسیشن دیتی ہے. قابض اور بدماش جو ہوتا ہے پاکستان، وہ کنسیشن نہیں دیتا. یہ فرق ہے انڈیا پاکستان میں. انڈیا ماں ہے، پاکستان بدماش ہے. پاکستان ایسے ہی ہے نا جیسے کہ آپ کے گھر میں گھس بیٹھی ہے، گھس آیا ہے، وہ جتنا زیادہ لوٹ سکتا ہے آپ سے وہ لوٹے گا. انڈیا کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، اس سے بات کریں گے، وہ ماں ہے، وہ اپنے بچے کی ساتھ محبت کرتی، وہ آپ کو کنسیشن دے گی، کیونکہ ہم ایک سویلائزیشن کا حصہ ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل جو ریلیشن شپ ہے، اس کی وجہ سے جو انٹرنل اٹانومی ہے ہمیں، جس طرح باقی اس کی اسٹیٹس ہیں ان کو ملی ہوئی ہے، اس طرح ہمیں ملے گی، لداخ کو بھی ملے گی. یہ ایک پروسیس ہے، یہ پروسیس آہستہ آہستہ ایوالو ہوگا، اور ہمیں ہماری جو جنگلات ہیں، پانی ہے، نیچرل ریسورسز ہیں، یہ سیف گارڈ ہوں گے. ہمیں کوئی چائنا کی طرح کے لوٹ مار نہیں کرے گا، ہمیں کوئی جو ہے نا پاکستانی فوجیوں کی طرح لوٹ مار نہیں کرے گا. تو مسئلہ صرف اس وقت کیا ہے، پاکستان کی قبضے کا ہے. آپ نے لفظ ڈسپیوٹڈ یوز کیا. میرے نزدیک جموں کشمیر، گلگت بلتستان انڈیا کا حصہ ہے. ڈسپیوٹ کیا ہے؟ پاکستان یہاں سے نکلے، اس چیز کا ڈسپیوٹ ہے. جس دن پاکستان نکل گیا، ہمارے مسائل حل ہونے کی طرف جانا شروع ہوں گے. تباہی سے ہم جو ہے نا آہستہ آہستہ واپس جو ہے وہ بحالی کی طرف، ریسٹوریشن جو ہوگی ہماری سوسائٹی کی، ہمارے کلچر کی، ہماری زبانوں کی، اور شیعہ سنی جھگڑے ختم ہونے. یعنی کہ یہ ساری تباہی اب دیکھیں، ابھی ہماری زبانیں ہیں کس حد تک تباہی کی طرف چلی گئی ہیں. 75 سال ہو گئے نہ اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کو یعنی ہر طریقے سے ہماری آئیڈینٹی تباہ کرنے کی، ہمارے وسائل تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ تباہی سے ہم بحالی کی طرف سفر جو ہم کریں گے، یہ پاکستان سے نکلنے کے بعد ہی ہوگا. سنگے صاحب، ویری انفارمیٹیو سیشن. کافی چیزیں لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی لیگل پوائنٹ آف ویو سے، ریسورسز، گلگت بلتستان، پاکستان، انڈیا کے حوالے سے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا تفصیل سے ہمیں چیزیں سمجھا، اور ان فیوچر اگین ہم آپ کو زحمت دیں گے، اور خاص طور پہ جب گلگت بلتستان سے پاکستان نکل جائے گا تو سب سے پہلے ہم آپ کو یاد کریں گے کہ پلیز آئیے، اب بتائیے کیا سچویشن ہے. بہت بہت شکریہ. آپ بہت عزت دیتے ہیں ہمیشہ، اور امید ہے کہ آپ کے ساتھ یہ تعلق بحال رہے گا. تھینک یو سر، تھینک بہت یو بہت ویری شکریہ. مچ. تھینک یو. عزیز ماشاء اللہ. دوستوں، آپ نے سنگے صاحب کے خیالات سنے گلگت بلتستان کے حوالے سے. کئی ایسے چیزیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی جو آپ جاننا چاہتے ہیں، وہاں کی ڈیموگرافی کے حوالے سے، وہاں ریسورسز لوٹ مار کے حوالے سے، لیگل اسٹیٹس اور یہ سب چیزیں. آئی ہوپ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اور اگر میرے لیے یا سنگے صاحب کے لیے کوئی سوال ہو تو آپ کے پاس میرا ای میل، میرے سارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں، ضرور بھیجیے گا، تو میں سنگے صاحب کو بھیج کے آپ کے لیے اس کا جواب لے لوں گا. تھینک یو ویری مچ بہت فار بہت آل شکریہ. یور سپورٹ. نمسکار. کیپ سپورٹنگ. جے ہند. ہیپی نیو ایئر.